تہران کے جو مصلی امام خمینی میں سے شروع ہونے والے جو فنرل پروسیشنز تھے وہ اس وقت آزادی اسکوائر اور پھر تہران بھر کی جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر جاری ہے، اور تمام تقریباً سڑکوں پر عوام کی ایک جمع غفیر ہے جو کہ وہاں پر آئی ہوئی ہے۔ جو الجزیرہ نے بتایا ہے اس کے مطابق تقریباً 12 ملین سے زائد افراد جو ہیں وہ اس جلوس جنازہ میں شریک ہیں، اور الجزیرہ نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا کی جو موجودہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے، اور اس جنازے کے اندر موجود عوام جو ہے ان کے جو نعرے ہیں وہ بڑے ہی فیسنیٹنگ قسم کے نعرے ہیں۔ خاص طور پر وہ ایک تو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انتقام کی بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر انتقام کا لفظ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سرخ جھنڈے اٹھائے رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں ایران کے جھنڈے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر سرخ جھنڈے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ بیسیکلی انتقام کی علامت ہے۔ تو اب آج رات کسی بھی وقت کسی سیکنڈ پہر میں جو میتیں ہیں شہداء کی ان کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں پر سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے مزار پر ان کی حاضری ہوگی، پھر مسجد جمکران میں حاضری ہوگی، وہاں پر بھی نماز جنازے کی تقریب ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد پھر 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو یہ جو میتیں ہیں وہ کربلا اور نجف میں ان کی حاضری ہوگی، اس کے بعد پھر 9 تاریخ کو یہ پہنچیں گے مشہد میں اور وہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ بہرحال ان تمام جو فنرل پروسیشنز ہیں جو کیے گئے ہیں اس میں جو حاضری ہے عوام کی وہ کروڑوں کے اندر ہے، اور اس میں مزید ان کے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر سے وہاں پر شرکت کے لیے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو 70 سے زائد 100 کے قریب تقریباً جو ممالک ہیں ان کے جو سرکاری وفود نے جس طریقے سے وہاں پر شرکت کی ہے اس سے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ امریکہ جو کہ ایران کو کوشش یہ کر رہا تھا کہ ایران کو آئسولیٹ کر سکے، تو ایران کے ساتھ 100 سے زائد ممالک کا کھڑا ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کے اندر اکیلے پڑ گئے ہوئے ہیں۔ ایک امریکہ ہے، اس کے ساتھ اس کا پروکسی ہے اسرائیل، اور یہ دونوں ہی ہیں، اور باقی دنیا جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ہے، باقی دنیا جو ہے وہ مزاحمت کاروں کے ساتھ ہے، اور جو مزاحمت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے وہاں پر حاضری دے کے بھی یہ باور کرایا ہے دنیا کو کہ وہ مزاحمت کے ساتھ ہے، وہ ایران کے ساتھ ہے، اور ایران کی اس جو جدوجہد ہے دنیا کو اس ٹائرنی سے نجات دلانے کی، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کم از کم اپنی وائس کے ذریعے انہوں نے یہ شرکت کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی جو دھمکیاں ہیں ایران کے لیے وہ اسی طریقے سے جاری ہیں، جہاں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی کہ اگر میں چاہوں تو اس جلوس جنازہ میں شریک جتنے بھی جو قیادت ہے ان کو میں ایک ہی حملے کے اندر تباہ و برباد کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ دوسری طرف آج اسرائیل کارڈز جو کہ اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ جو سید علی خامنائی ہے انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملے کرنے اور اسرائیل کو تباہ کرنے، اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے تمام تر پلاننگ کی تھی، منصوبہ بندی کی تھی اور اسے عملی شکل دی تھی، لہٰذا اسرائیل کو نقصان پہنچانے والے ہر ایرانی کا انجام جو ہے وہ سید علی خامنائی جیسا ہوگا۔ یہ اس نے اسرائیل کارڈز جو کہ اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم نیشنل کونسل کے رکن بھی ہیں اور سابق نائب صدر بھی ہیں محمد مخبر، انہوں نے ایک دھمکی دی ہے، انہوں نے ایک واضح دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ انتقام جو ہے شہید رہبر کا ہر صورت میں لیا جائے گا، اور شہید سپریم لیڈر کے قاتلوں کا انجام انہوں نے کہا کہ طبی موت نہیں ہوگی، ان کو طبی موت نہیں آئے گی، وہ باقاعدہ طور پر اپنے اس انجام سے دوچار ہوں گے جو کہ ہم ان کو انجام پہنچائیں گے۔